اچھا روزے کے دوران انجیکشن کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس حوالے سے قرآن حدیث کیا کہتا ہے؟ انجیکشن لگوانے اچھا اس میں بات مجھے ایک ضمن ایک بات یاد آئی. جی جی ہم نے سوئی گیس کا کنیکشن لگوانا تھا نا, تو اب وہ رمضان کے دن تھے, وہ کھدائی کا کام تھا, تو ہم نے ایک پٹھانوں کے گروپ سے رابطہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ ہم رات کے وقت کام کرتے ہیں, دن کو ہم روزہ رکھتے ہیں, تو انہوں نے رات کو آ کے کھدائی کی. تو یہ بھی ایک آپشن ہے, اگر مزدوری والا کوئی معاملہ ہے تو رات کو کر لیں, رات کو بھی کر سکتے ہیں, رات کو لوگ کرتے ہیں. بالکل. تو اس نے روزہ نہیں چھوڑا, اس نے کہا میں رات کو کروں گا, اور بڑے اچھے طریقے سے کام کیا اس نے. تو یہ بھی آپشن ہو سکتا ہے. ہاں اب اگلا سوال. انجیکشن کے حوالے سے, ایک تو انسولین کے حوالے سے کیونکہ وہ تو ایک ریگولر ہے, اور روٹین کا اگر کوئی انجیکشن وغیرہ لگوا لیتے ہیں روزے کے دوران, اور کس صورت میں لگوایا جا سکتا ہے؟ ہر صورت میں جائز ہے یا کوئی ایکسٹریم صورت میں جائز ہے, اور روٹین میں اس کے دیکھیں جو عام انجیکشن ہے نا, جی جی اس کی تو کوئی حاجت نہیں ہے کہ آپ روزے کے اندر اسے لگوائیں. آپ ڈیلے کر سکتے ہیں تو آپ ڈیلے کریں اسے, ٹھیک ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی ٹھیک ہے کہ آپ روزہ یا پھر چھوڑ دیں, توڑ لیں. اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ قرآن میں تو واضح ہے کہ مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر, اور اس کی ایکسٹینشن ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے دودھ پلانے والی عورت اور پریگننٹ عورت کو بھی روزے مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے. اور یہ مؤخر بھی اس صورت میں ہے کہ جب وہ بعد میں رکھ سکے. اگر مسلسل اس کے ساتھ یہ معاملہ رہتا ہے کہ پہلے پریگننٹ ہوئی, پھر بچے کو 2 سال دودھ پلایا, پھر پریگننٹ ہوگی, اور یوں 8-10 سال گزر گئے, تو پھر ٹھیک ہے, روزے بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, فدیہ دے دے, ایک روزے کے بدلے ایک وقت کا کھانا کسی فقیر کو کھلا دے. ظاہر ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اب یہاں انجیکشن میں آ جائے. انجیکشن بخاری میں واضح قول موجود ہے, اس کی سند مصنف ابن ابی شیبہ میں. ابن عباس کہتے ہیں جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے, نکالنے سے نہیں ٹوٹتا. انجیکشن میں آپ چیز جسم میں داخل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں روزہ ٹوٹے گا, خواہ آپ گوشت میں ڈال رہے ہیں, چاہے آپ نروز کے اندر ڈال رہے ہیں, اس کے اندر وینز کے اندر ڈال رہے ہیں. اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ اگر آپ کہتے ہیں میرا نہیں ٹوٹتا, یا اس میں علماء کا اختلاف ہے, تو آپ ٹھیک ہے اس روزے کو کنٹینیو کریں, لیکن احتیاطاً ایک روزے کا آپ فدیہ یا ایک روزے کی قضا ضرور دے دیں. نہیں لیکن جس کا ریگولر مسئلہ ہے, شوگر پیشنٹ ہے, ریگولر جو شوگر پیشنٹ ہے اس میں تو روزہ ہے ہی نہیں, وہ مریض ہے, وہ مرتے دم تک مریض ہے. شوگر پیشنٹس کے اوپر کوئی روزہ نہیں. مریض کی ڈیفینیشن کیا ہے, مطلب وہ کہاں لا علاج میں آپ کو مریض؟ ہاں جی, وہ مریض وہ ہے جس کی اب ٹھیک ہونے کی گنجائش نہیں ہے. جس طرح شوگر ہے, یہ ڈس آرڈر ہے نا, جی جی, پینکریاز آپ کا کام کرنا چھوڑ گیا, یا پوری زندگی آپ کے ساتھ ایک مسئلہ لگا ہوا ہے, جی جی, ٹھیک ہے, تو اب آپ کے اوپر روزہ کوئی نہیں ہے. آپ نے تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ کھانا ہے. آپ تو صرف انسولین کو لے کے بیٹھے ہیں نا, خالی میدا بھی نہیں بعض لوگ رکھ سکتے, تو وہ صرف روزوں کا فدیہ دیں, ان کے اوپر روزہ کوئی نہیں ہے. پرماننٹ مریض ہیں, اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے ان کو. اور یہ جو حال میں اجازت ہے, وہ ینگ بندہ ہے, اس کو شوگر ہو گیا, وہ کنٹرول بھی کر سکتا ہے. ینگ بندے مر بھی جاتے ہیں میرے بھائی, اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہو گیا؟ یہ تو نہیں کہ بوڑھا ہونا ضروری. بالکل, اگر ہو گئی ہے, رپورٹ آ گئی کہ آپ کو شوگر ہے, تو آپ روزہ نہ رکھیں. وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا. میں تو میرے سوسن ہے 70+ ہے, شوگر ہے ان کو, وہ ابھی بھی روزہ رکھتے ہیں, ان کو تو کوئی تو ایویں کو تماشا کسی نے بنا لیا ہے, خام خواہ تو بات ہے. اگر کوئی باقی اس ایکسٹریم کو ہے تو نہ رکھے نا روزہ یار, اس پہ روزہ نہیں ہے, فدیہ دے, صدقہ ایک وقت کا کھانا ایک اس کو کھلائے اور اپنے معاملات کو چلے. انسولین سے اس نے کیا کرنا ہے؟ انسولین تو آپ کے اس جو آپ نے شوگر جو آپ کے اندر ہے اس کو ان کے سیلز کو توڑنے کے لیے یوز ہوتی ہے نا. انسولین سے آپ کی کوئی بھوک تو نہیں مٹ جانی. جی بالکل, ہاں, تو انسولین آپ ٹھیک ہے, انسولین آپ نے لگانی ہے نا, تو آپ کھانا کھائیں, ساتھ ٹیکا لگا لیں ختم سحری سے پہلے, اور وہاں پہ آپ اس کے بعد کر لیں. یہ مسئلہ نہیں ہوتا ٹیکے کا, شوگر والوں کو کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے. جی بالکل, ہاں, شوگر کا مسئلہ انسولین نہیں ہے. انسولین ساری اور افطاری میں لی جا سکتی ہے اور لوگ لیتے ہیں. تو میں آپ کو اب کیسے کہہ دوں کہ بھی کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ آپ پہ روزہ ہے ہی نہیں. اس سے اگلا ورژن, آپ پہ روزہ نہیں ہے, آپ چاہے ینگ ہے. جب اللہ نے آپ سے ایک چیز اٹھا لی ہے, اس کو میں آپ مثال سے دیتا ہوں. سنن کبریٰ البیہقی میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر آذربائیجان کے جنگ کے سلسلے میں حضرت عثمان کے دور میں رشیا ٹریول کر رہے تھے. ایک جگہ وہ رکے اور برف باری شروع ہو گئی. 6 مہینے تک برف باری ہوتی رہی, اور وہ قصر نماز ادا کرتے رہے. ویسے تو 19 دن یا 15 دن ہے, 6 مہینے کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو آج کل کرتے ہوئے یہ ہو گیا. تو ان کو تو کسی نے کہا جی آپ کی 6 مہینے کی نمازیں پار ہو گئی. تو آپ دیکھیں حالات و واقعات کیسے ہیں, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین میں آسانی دی, آپ اس کو یوٹیلائز کریں. البتہ ایک اور طرح کے مریض ہیں جن کو سانس کی بیماری ہوتی ہے, وہ انہیلر یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں اب مسئلہ ہے کہ اس میں تو ظاہر ہے ایک دوائی والا سلسلہ ہے. اگر ہم انہیلر کے بارے میں کوئی تھوڑی سی گنجائش نکالیں گے تو سگریٹ والے بھی اپنی گنجائشیں نکالنا شروع کر دیں گے.
وہ بھی کہیں گے ہم کھا تو کچھ نہیں رہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہیلر کبھی کبھار یوز کرنا پڑے گا کو بہت زیادہ کسی کی طبیعت خراب ہو جائے, ادروائز صرف ریلیکس ہونے کے لیے انہیلر یوز نہ کریں. اور اگر کوئی انہیلر یوز کرتا ہے ہم ٹھیک ہے اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ اس طرح کا نہیں لگاتے, اگرچہ روزہ ٹوٹنے والی کیٹیگری میں بھی جا سکتا ہے, لیکن احتیاطاً وہ اپنے اس روزے کی ایک یا تو قضا کر سکتا ہے تو کرے, اگر نہیں کر سکتا تو ایٹ لیسٹ ایک روزے کا فدیہ ضرور دے. یہ اب وہ سارے مسئلے ہیں جو اجتہادی ہیں, جو اجتہاد کے اوپر چھوڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے, باقی سرما لگانے سے یا کان میں پانی چلا جائے یا جو نیچرل تھوک ہوتی ہے وہ نگل لینے سے یا غوطہ آنے سے خود ہی اندر چلے جانے سے ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا.